اور جس انسان تے مال خرچ کیتا گیا ہے انہوں مال دین تو بعد انہوں تکلیف نہیں پہنچاندے، منّوا ولا اذلہم، انہوں کچھ دین تو بعد انہوں تکلیف نہیں پہنچاندے، ایذا نہیں دیندے، انہوں جتلاندے نہیں کہ میں اے چیز تینوں دیتی ہے، بلکہ وہ تسی جو کچھ بھی دے رہے ہو اللہ دی رضا دی خاطر دے رہے ہو۔ اتھے رب العالمین اس آیت کے اندر لوگوں کو سمجھا رہے نہیں کہ پہلے نمبر تے اللہ رب العالمین کے راستے اندر خرچ کرو، اور خرچ کرن تو بعد انہوں نہ تے جتلایا جائے، نہ تے انہوں تانے دیتے جان، نہ جناب انہوں تکلیف پہنچائی جائے، گلہ کر کر کے انہوں تانے مار مار کے، منّوا ولا اذلہم اجرہم عند ربہم، چھپا کے دیتا جائے، رازداری سے نال دیتا جائے، رازداری دے نال او دی ضرورت نو پورا کیتا جائے، منّوا ولا اذلہم اجرہم، او دا اجر رب العالمین دیتا ہے، اور ایدہ صلہ کی ملے گا، ایدہ اجر کی ملے گا، جگہ کہ رب العالمین دیتا ہے، منّوا ولا اذلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ رب العالمین فرما رہے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، نہ انہاں لوگوں تے کوئی خوف ہوئے گا، نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جڑے لوگ رب العالمین دے رستے اندر خرچ کرتے نے، رب العالمین فرما رہے نے قیامت دے دن انہاں لوگوں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اے لوگ غم زدہ نہیں ہون گے۔ جدوں جناب اے آیت مبارکہ دا نزول ہویا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے کہ تسی ہرگز اس بلائی نو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تسی نیکی دے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، جیڑی چیز نو تسی بہت زیادہ پسند کر دے ہو، جیڑی چیز تو بڑی پیاری لگ دیئے، مما تحبون، جیڑی چیز تواڈے دل نو اچھی لگ دیئے، مما تحبون وما تنفقوا، اور اس چیز نو رب العالمین دے راستے اندر خرچ نہ کر دے ہو، فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے نے ایک صحابی آئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کہنے لگے اللہ دے رسول ایک میرا باغ ہے جڑا کہ مینوں بڑا ہی پیارا لگدا ہے، آگے کہنے لگے اللہ دے رسول میرا دل کردا ہے میں انہوں اللہ دے راستے اندر وقف کر دیاں، اللہ دے رسول میرا دل کردا ہے جدوں آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اے باغ اللہ دے راستے اندر خرچ کر دیتے. اللہ اکبر. آؤ سنو ذرا غور کرنا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دا صدقہ کرنا, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دا اللہ دے راستے اندر خرچ کرنا. آؤ سنو ذرا غور کرنا. جدو غزوہ تبوک دے موقع تے نبی پاک نے چندہ منگیا, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مال دی ضرورت ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جائیداد کے اندروں آدھا مال لے آکے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ مبارک دے اندر رکھ دیتا. حضرت ابو بکر صدیق صدقہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا سارے دا سارا مال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ مبارک دے اندر رکھ دیتا. آپ نے فرمایا ابو بکر گھر دے اندر کی چھوڑ کے آئے, اے ابو بکر گھر دے اندر کی چھوڑ کے آئے. جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ اللہ دے رسول میں اللہ اور دے رسول دی محبت نو چھوڑ کے آئے. اے نیو صحابہ جدو حکم ملتا ہے کہ اللہ دے رستے اندر خرچ کرو, اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. اسی جدو اپنا مال اللہ رب العالمین دے رستے اندر خرچ کرانگے او دا فائدہ سانو ہوئے گا, او دا فائدہ ساڑی ذات نو ہوئے گا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ پاک نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فَلِيَنفُسِكُمْ. جدو تسی اپنا مال جدو اپنی مزدوری دے اندروں اپنی جناب کمائی دے اندروں رب العالمین دے راستے اندر خرچ کرو گے, اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنفُسِكُمْ. اے تواڈا رب العالمین دے راستے اندر خرچ کرنا تواڈے واسطے ہی فائدہ ہے, یہ تواڈا ہی فائدہ ہے. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صدقہ کرے کرو, رب العالمین دے راستے اندر خرچ کرے کرو, اے نال تواڈا دل نرم ہو جائے گا. اے صدقہ جڑا ہے اے جناب مال نو پاک کر دیندا ہے. صدقہ کرنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین دے راستے اندر خرچ کرن دی وجہ تو رب العالمین تواڈا مقام دنیا دے اندر بلند کر دیں گے, رب العالمین تانوں عزت عطا فرما دیں گے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسی رب العالمین دے راستے اندر خرچ کرو گے رب العالمین تواڈی زندگی نو دراز فرما دیں گے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تواڈے مال نو کم نہیں کرے گا, صدقہ تواڈے مال نو کم نہیں کرے گا بلکہ مال دے اندر برکتاں پہ جان گیاں, مال دے اندر رب العالمین برکتاں عطا فرما دیں گے, اللہ اور بڑھا دیں گے. صدقہ کرن دی وجہ تو رب العالمین دا غضب جڑا ہے, رب العالمین دا غصہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جدو تسی رب العالمین دے راستے اندر خرچ کرو گے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگایا کرو، درخت لگانا بھی صدقہ ہے، درخت لگانا بھی صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو جناب کھیتاں دے اندر جدو تسی بی بوندے ہو، اے پرندے آئے، پرندے آ کے جناب چگن لگ گئے، اے پرندے آ کے جناب کھان لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جناب کھیتی اندر جانور آئے، انہوں نے بھی کھایا، پرندیاں نے بھی کھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بھی تواڈا صدقہ، اے پرندیاں نو جناب دانا پانا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاں جی، اے جناب جڑے جانور نے انہاں نو خوراک مہیا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگانو کھانا کھلایا کرو، بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی انسان نو بھوک دی حالت دے اندر کھانا کھلاندا ہے، بھوک دی حالت دے اندر اس انسان نو کھانا کھلایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین انہوں جنت دا کھانا کھلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تسی اس دنیا دے اندر کسی انسان کو کھانا کھلایا، رب العالمین تو انہوں جنت دے اندر کھانا کھلائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی پیاسے نو پانی پلاندہ، آپ نے فرمایا کہ رب العالمین جنت دے اندر جنتی شراب پلائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگانو تحفہ دیا کرو، تحفے دے اندر کھانے پینے دیاں جڑیاں چیزاں نے وہ بھیجیا کرو نا، اپنے محلے دے اندر اپنے رشتہ دارانو، اپنے ہمسایاں کھان پین دیاں چیزاں دیا کرو نا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تحفے دیا کر دینا۔ کوئی صحابی آئے، کوئی جناب کھانا لے کے آ رہے نے، کوئی صحابی آ رہے نے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دودھ دا تحفہ لے کے آ رہے نے۔ جناب کوئی صحابی آ رہے نے آقا علیہ السلام واسطے شہد دا تحفہ لے کے آ رہے نے، کوئی صحابی آ رہے نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جناب چادر لے کے آ رہے نے، کوئی صحابی آ رہے نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے لباس لے کے آ رہے نے۔ ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام واسطے انج کر کے بڑا قیمتی لباس لے کے آئے، قیمتی لباس لے کے آئے نا، آقا علیہ السلام نے انہوں پہنیا، آپ بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دی اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے تواڈے بھائی نے میں تحفہ دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے دوستوں نو تحفے دیا کرو، اپنے ہمسایہ نو تحفے دیا کرو، اپنے عزیز و اقارب نو تحفے دیا کرو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو دا تحفہ دیا کرو نا، اور جدو خوشبو دا تحفہ ملے انہوں رد نہ کیا کریا کرو، خوشبو دا تحفہ اپنے دوستوں نو دیا کرو نا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب اپنے ہمسایہ نو کھانا کھلایا کرو نا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول میرے دو ہمسائے نے میرے ارد گرد تے میں اپنا کھانا تحفے دے طور تے کنوں بھیجا؟ آقا
تیرے سامنے جڑا گھر والا ہے تیرا ہمسایا ہے او دے گھر دے اندر تحفہ بھیجیا کر۔ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگاں دے اندر نفرت نہ پھیلاؤ، اپنے ہمسایہ دے نوں تنگ نہ کرو، انہاں دے اندر نفرت نہ پیدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ نبی پاک نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا، قسم کھا کے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون بندہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جدی وجہ تو او دا ہمسایہ تنگ ہوئے، او دیاں شرارتوں تو محفوظ نہ ہوئے۔ فرمایا واللہ منو قسم ہے رب العالمین دی لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اپنے ہمسایہ نو تحفے بھیجیا کرو، جدو جناب کھانا بچ جائے اسی کی کرنے ہم ضائع کر دینے ہیں، کھانا ضائع ہو جانا ہے، بلکہ ضائع ہون تو بچاؤ، اپنے ہمسایہ نو بھیج دیا کرو نا۔ آج کل جناب شادیاں دے موقع تے جناب بہت زیادہ اسی پلیٹا دے اندر سالن پا کے پھر تھوڑا جا کھا کے بچ جاندہ ہے، وہ ضائع ہو جاندہ ہے۔ لوگو اللہ دیاں نعمتاں نو ضائع نہ کریا کرو، بلکہ وہ جڑا کھانا ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچایا کرو نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں کہنا چاہنا ابو رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، اسی بجائے کسی نو جناب 10 یا 20 روپے دین دے اسی پیسے نو اکٹھا کرے انعام کریے نا، اسی جناب کسی نو جناب آٹا لے کے دئیے، کسی نو جناب کپڑے لے کے دئیے، کسی دی ضرورت نو پوریا کریے نا، اسی پیسیاں نو اکٹھیاں کر کے ذہن بنائیے کہ فلاں گھر والے نو جناب لباس لے کے دینا ہے، فلاں بندے نو جناب کچھ آٹا بھیجنا ہے، فلاں چیز لے کے دینی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک تا قرآن کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ او لوگ جنہیں جناب کھلاندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جنہیں جناب کھانا کھلاندے نے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ رب العالمین کی محبت دی خاطر عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں، مسکین نو کھانا کھلاندے نے۔ مسکین کون ہے؟ جڑا بندہ محنت کر رہے ہیں، جڑا بندہ جناب مزدوری کر رہے ہیں مگر او دی ضروریات پوریاں نہیں ہو رہی ہیں، او دے جناب اخراجات پورے نہیں ہو رہے، محنت بھی کر رہے ہیں مزدوری بھی کر رہے ہیں، او بھی بندہ مسکین ہے، انہوں بھی کھانا کھلانا چاہیے ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اسی جناب کہنے بندہ تے جناب مزدوری کرتا چنگا پڑا ہے، نہیں نہیں جناب جڑا بندہ مزدوری بھی کر رہے ہیں وہ دے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مفسرین نے لکھے ہیں وہ بھی بندہ مسکین ہے، انہوں بھی جناب اگر وہ کھانا طلب کرے انہوں کھانا کھلایا جائے نا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، جڑا بندہ جڑا بچہ یتیم ہے انہوں بھی کھانا کھلایا جائے، مسکینًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے جناب مسکیناں نو کھانا کھلایا کرو، یتیماں نو کھانا کھلایا کرو، وَأَسِيرًا، جڑے قیدی نے انہوں بھی کھانا کھلایا کرو نا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت بیان کر کے میں اپنی بات نو مکمل کرنا، امام کائنات جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی چیز تسی رب العالمین دے رستے اندر خرچ کر دینے رب العالمین انہوں قبول فرما دینے رب العالمین انہوں اپنے دائیں ہاتھ نال قبول فرما دینے انہوں قبول فرما کے او دی پرورش فرما دینے کہ جس طرح جناب تسی ایک جانور دی پرورش کر دے ہو وہ جناب بڑھتا جاندہ بڑھتا ہوتا جاندہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس چھوٹی جئی نیکی نو رب العالمین پرورش فرما دینے حتیٰ کہ او نیکی پہاڑ دے برابر ہو جایا کر دیئے رب العالمین تک دعا ہے اللہ سانو سب نو رب العالمین دے رسی اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر